جی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جواب دیا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیار کرتے ہیں۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ مردوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیار ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے، اور جس نے میرے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس طرح کی متعدد روایات میں آپ کے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی محبت کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ صاحب ایمان شخص ہی آپ سے محبت کر سکتا ہے، اور آپ سے بغض اگر کوئی کرے گا تو وہ منافق ہوگا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی منافق کی پہچان کرنا ہوتی تو اس کے سامنے ہم سیدنا علی المرتضیٰ کے ذکر کرتے، اگر تو ان کے چہرے کھلکھلا اٹھتے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور اگر ان کے دل میں تنگی آ جاتی اور ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تو ہم محسوس کر لیتے کہ یہ منافق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ سے محبت کی ہے، آپ پر جو عطا کا دروازہ کھولا ہے، وہ شاید کہ کسی اور پہ دروازہ عطا کا نہ کھلا ہو۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، اور ان کا اور دوسرے صحابہ کرام یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں جو سب سے زیادہ بلند مقام ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 باتیں نصیب ہوئی ہیں، ملی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی کسی کو مل جائے تو وہ سرخ رنگ کے اونٹوں سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اب سرخ رنگ کے اونٹ عرب میں بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نمبر پر اپنی بیٹی کا عقد ان سے کیا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا ہجرت کی رات اپنے بستر پہ ان کو سلایا، اور تیسرے نمبر پہ غزوہ خیبر جب ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جھنڈا عطا کیا تھا۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر کسی ایک کو ایک ہی مل جائے تو وہ ان سب سے زیادہ اور سرخ اونٹوں سے زیادہ قدر و اہمیت والی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پر عطا کے اس قدر دروازے کھولے ہیں کہ ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا کہ جب تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز لینی ہو، علم کی بات پوچھنا ہو، تو تم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 مرتبہ آؤ گے اور میرے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سیدنا علی المرتضیٰ نے مجھے یہ بات کی ہے کہ اگر تم 1 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آؤ تو میرے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے سچ ہی تو کہا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جو آدمی شہر میں داخل ہو وہ دروازے سے آتے وقت بھی آئے گا اور جاتے وقت بھی دروازے پہ سے ہو کے جائے گا۔ تو جس نے میرے پاس 1 مرتبہ آنا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے 2 مرتبہ آنا ہے۔ تو یہ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ بے شمار ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کو اپنے بستر پر اور اپنا نائب بنایا ہے. یہ تو ہجرت کی رات ہے کہ آپ نے اپنا نائب بنایا. دوسرا ایک غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے تمام جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سب میں شرکت کی ہے, کسی میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے, لیکن غزوہ تبوک میں آپ پیچھے رہے ہیں. وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پیچھے مدینہ والوں کے پاس رہیں, تو آپ غمگین ہو گئے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. بس صرف فرق اتنا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اور میرے بعد نبوت کا دروازہ